گواں یا رسول اللہ تیرا کام شاید میرے گزر شاید میرے ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له لا وزير له لا مثل له لا مثيل له لا مثال له ولا مماثل له سرمدي أبدي أزلي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ند له لا ضد له لا حد له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا مأوانا ملجانا سيدنا محمدا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وفي مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومطلوبه ومقصوده وموجوده صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين. أدركني 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 يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. صدر مجلس میر کاروان اہل محبت قافلہ سالار اہل سنت پیر طریقت راہبر راہ رشد و ہدایت محترم جناب سید محمد فاروق انور شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، مقتدر و محترم نازش اہل سنت جناب صاحبزادہ سید محمد منصور شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ادیب اہل سنت، خطیب اہل محبت، سفیر اہل سنت جناب محترم حضرت علامہ عبدالرزاق سیالوی صاحب، مقتدر و محترم حضرات علماء ذی وقار، نعت خوانان گرامی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم۔ قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دعا کیجئے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آج کی اس پروقار محفل ذکر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی اور پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے محترم رفیق جناب قبلہ سید منصور شاہ صاحب اور محترم جناب سیالوی صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارۂ خلائق انسان کو ایک مرتبہ پھر آپ جیسے اچھے لوگوں کی محفل میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنے کا شرف بخشا ہے۔ گو کہ کچھ دیر آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی، سفر کچھ ایسا تھا کہ چاہتے ہوئے بھی وہ تیزی سے کٹ نہیں سکتا تھا، لیکن دل کی طلب یہی تھی کہ ایک عرصہ ہوا آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کیے ہوئے، تو چلو آج کی رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے ہم ایک بار پھر آپس میں مل بھی لیں گے، اور جب حضرت امام کا ذکر ہوگا تو یہ محفل میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ ہماری نجات کا سبب بنے گی۔ اب بلا تمہید و بلا تاخیر
چونکہ سفر بہت لمبا ہے مدینہ سے کربلا کا، اور پھر کربلا سے شام کا، اور شام سے پھر کوفہ کے بازار اور دربار کا، اور اس کے بعد پھر یہ مسافر بھی کچھ ایسے حالات میں ہیں کہ واپس مدینے پہنچنا بھی ان کے لیے انتہائی دشوار ترین ہے۔ تو چونکہ جماعت اہل سنت کی ایک اپنی ریت ہے، اپنا دستور ہے، ہم تو مدینے سے کربلا کا سفر جو ہے یہ بھی عقیدے کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے امام نے ہمیں اس سفر میں کیا پیغام دیا ہے، اور اسوہ شبیری پہ اگر ہم نے عمل کرنا ہے تو وہ کیا عمل ہوگا، اور حضرت امام حسین کا کیا پیغام ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر ہم تک کنوے کرنے کی کوشش کی ہے۔ قبل اس کے کہ میں سفر کربلا شروع کروں، مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے جن 2 آیات بینات کو میں نے پڑھا ہے ان کا ترجمہ جناب کی سماعتوں کی نظر کر دوں، تاکہ اس کے بعد مجھے بات کرنے میں آسانی رہے گی اور آپ کو بھی پوری گفتگو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ یہ پہلی آیت جس کو میں نے تلاوت کیا ہے یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154 ہے، 154۔ چونکہ یہ محافل جو ہوتی ہیں ان میں وقت اتنی وفا نہیں کرتا کہ آیات مقدسہ پر سیر حاصل بات کی جائے، میں آیات کے نمبر اس لیے اپنے سامعین کو نوٹ کروا دیتا ہوں کہ آپ میں سے ضرور کوئی ایسا ہوگا جو اپنے گھر میں بیٹھ کر یا کسی عالم دین کے پاس جا کر ان آیات کو خود سٹڈی کرے گا، اور انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید فرقان حمید خود اپنے اندر ایک کیفیت رکھتا ہے جو دلوں تک اثر انداز ہوتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیہ مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو تم، لِمَن يُقْتَلُ، ان کے لیے جو قتل کیے جائیں، جو شہید کیے جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، مردہ۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ یوں بنے گا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، ان کی حیات کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ یہاں پہ ولکن لا تعلمون نہیں کہا گیا، نہ ہی ولکن لا تعقلون کہا گیا ہے، یہاں پہ ہے ولکن لا تشعرون۔ علم میں اور شعور میں بہت زیادہ فرق ہے۔ شعور کہتے ہیں اس کیفیت کو جو حواس خمسہ کے ادراک سے، حواس خمسہ کے ذریعے سے انسان جس چیز تک رسائی حاصل کرے اس کو شعور کہا جاتا ہے، اور جو عقل سلیم سے انسان حاصل کرے اس کو علم کہا جاتا ہے۔ تو علم اور شعور میں یہ فرق ملحوظ خاطر رکھیے گا۔ یہاں پہ شعور کی بات کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ شہید کی حیات کو اگر سمجھنا ہے تو تمہارے پاس جو یہ چینل ہیں 5 یا 5 جو حصے ہیں تمہارے پاس، ان کے ذریعے اگر تم سٹڈی کرو گے، ریسرچ کرو گے، محنت کرو گے تو تمہارے شعور کی انتہا تو ہو جائے گی، لیکن شہید کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکو گے۔ شہید کی زندگی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے حواس خمسہ کے ذریعے نہیں جانا ہے، بلکہ شہید کی زندگی کو سمجھنے کے لیے ہمیں در مصطفیٰ پہ جانا ہے، کیونکہ سرکار ہی برزخ کے حالات سے باخبر ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اور سرکار ہی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ شہید اگر زندہ ہے تو وہ کس کیفیت میں زندہ ہے۔ تو یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ آیت کا آغاز ہوتا ہے لا تقولوا، نہ کہو تم،
इसकी डेफिनेशन पारा नंबर 4 के अंदर है, इसकी वजाहत। पारा नंबर 4 में जब हम जाते हैं तो वहां अल्लाह ताला इसी हकीकत को बयान करता है, ला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। दूसरे पारे में कहा गया ला तक़ूलू, न कहो तुम। और चौथे पारे में कहा गया ला तहसबन्ना, न शुमार करो तुम। मेरा ख्याल है बात आप समझे नहीं, या मैं समझा नहीं सका हूं। ला तक़ूलू का मतलब है कि ना कहो, ला तहसबन्ना का मतलब है न शुमार करो। यानी कहना और शुमार करना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। पहले तो ये कहा गया कि उन्हें मुर्दा न कहो, भी हो सकता है तो सही मुर्दा, लेकिन कहो ना। यानी वहां एक इबहाम पाया जाएगा, भी हो तो सकता है कि वो मुर्दा हो, लेकिन तुम ना कहो। जैसे हम भी कह देते हैं कि यार तू ये बात ना कर, है तो ऐसे ही, लेकिन तू इस तरह ना कह। तो यहां पे मुखालिफीन एक इबहाम पैदा कर सकते थे, तो अल्लाह ताला ने चौथे पारे के अंदर इस इबहाम को दूर कर दिया। तो यहां से एक अकली दलील में अर्ज कर रहा हूं कि इबहाम दूर उसी वक्त होते हैं जब हम चारों को मान लेते हैं। ये मेरा एक मुख्तसर सा पैगाम है, हो सकता है कि किसी वक्त आपकी समझ में आ जाए। ये चौथे पारे के अंदर इबहाम आके दूर हो रहा है कि तुमने सिर्फ ये नहीं कि कहना नहीं, बल्कि ला तहसबन्ना, तुमने उनको मुर्दों में शुमार भी नहीं करना है, उनको मुर्दों में शुमार भी नहीं करना। और आगे कहा गया बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है, इंदा रब्बिहिम, अपने रब के पास है। यानी पे उनकी जिंदगी की एक दलील दे दी गई, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम, कि वो शहीद जो कारगहे हयात में जाकर अपनी जान का नजराना अपने रब के हुजूर पेश कर देता है, उसके बारे में अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाता है कि मैं उसे ये इनाम देता हूं, मैं उसे ये शरफ अता करता हूं कि बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम, वो जिंदा भी होते हैं और हम वक्त अपने रब की बारगाह अक़दस में अपने रब के कुर्ब में रहते हैं। यहां आप देखते हैं कि इंदा रब्बिहिम कहकर अल्लाह ताला ने शहीद की रेजिडेंशियल पोजीशन को बयान किया है कि शहीद जो है वो शहादत का मर्तबा हासिल कर लेने के बाद फिर कहां रहता है, उसकी रेजिडेंसी कहां होती है, उसका मुस्तकर कहां पे होता है, और जहां वो रहता है उसका एड्रेस जो है वो अल्लाह ताला ने आयत के इस हिस्से में ओपन कर दिया कि बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम। देखिए, मेरे बारे में अगर कोई शख्स पूछता है कि हुसैन अहमद मदनी कहाँ रहता है, तो जाहिर है कि मेरी एक रेजिडेंसी है, मेरा एक घर है इस वक्त चौक सरवर शहीद में, तो मेरा एड्रेस बता दिया जाएगा। तो जो भी मुझसे अपना बाई फेस मिलना चाहता है, बिल मुशाफा मिलना चाहता है, उसे ये सफर करना पड़ेगा। वो वहां पहुंचेगा, मैं एक दिन नहीं मिलूंगा तो दूसरे दिन मिल जाऊंगा, दूसरे दिन नहीं तो तीसरे दिन मिल जाऊंगा। यानी वो रेजिडेंसी है, वहां पे मेरा मिलना यकीनी है, वहां कोई इबहाम नहीं है। इसी तरह मंसूर शाह साहब के बारे में अगर कोई पूछता है तो बताया जाएगा जनाब कि मियाँ वाली में रहते हैं, फिर मियाँ वाली का एक मोहल्ला है, यहाँ पे एक इदारा है, यहाँ पे एक आस्ताना है। तो एक रेजिडेंशियल पोजीशन इनकी जो है वो लोगों के सामने वाज़े हो जाएगी, जिसने भी मिलना है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो कुरान ये कहता है कि शहीद, वैसे तो ये तमाम शुहदा की बात है, चाहे शुहदाए बदर हों या शुहदाए उहद हों, गज़वाए हुनैन में शहीद हुए हैं या गज़वाए अहज़ाब में शहीद हुए हैं, गज़वाए खंदक में शहीद हुए हैं, यानी ये आयात तमाम शहीदों के लिए हैं। लेकिन आज चूंकि हम इमाम हुसैन की महफिल सजा के बैठे हैं, इसलिए महसूस न कीजिएगा कि मैं जब भी जिक्र करूंगा होगा सब शहीदों का, लेकिन नाम मैं सिर्फ अपने इमाम का लूंगा। अब हुजूर जरा गौर कीजिएगा कि शहीद की रेजिडेंशियल पोजीशन जो है उसको वाजे करते हुए अल्लाह ने कहा कि बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है, इंदा रब्बिहिम, अपने रब के पास है। तो मैंने कहा चौक सरवर शहीद, तो आप पता करेंगे कि वो कहाँ है। मैंने कहा मियाँ वाली, तो आप पता करेंगे कि मियाँ वाली कहाँ है, मियाँ वाली का ये मोहल्ला कहाँ है और उसमें वो आस्ताना कहाँ है। आपका ज़हन फौरन वो अप्रोच तलाश करेगा जिसके जरिए आप
اس ریزیڈنسی تک پہنچ جائیں گے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ بل احیاء عند ربہم، حسین زندہ بھی ہے اور رب کے پاس ہے۔ تو ہم نے یہ سوچا رب کے پاس ہے تو رب کہاں رہتا ہے؟ کیونکہ جہاں رب ہوگا وہاں حسین ہوگا، تو حسین سے ملاقات کرنے کے لیے رب سے ملنا ضروری ہے۔ یہ چینل ہے، یہ وے ہے جس کے تھرو آپ نے امام حسین تک جانا۔ بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس ہیں۔ تو رب کہاں ہے؟ تو ہم پہلے پارے میں واپس آ جاتے ہیں۔ تو پہلے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں بہت خوبصورت بات کی گئی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی اپنا منہ کرو گے اللہ کی قدرت سامنے ہے، اس کی قدرت کے جلوے، اس کا تصرف، اس کی اتھارٹی، سب کچھ تمہارے سامنے۔ یعنی اس کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اس کی قدرت سے اوجل ہو یا برزخ میں ہو۔ ہر مقام پر اس کا علم موجود ہے، اس کا مشاہدہ موجود ہے۔ لیکن اس سے بھی ہم اگر آگے چلیں، تشنگی ختم نہ ہو، پیاس نہ بجھے، تو قرآن پاک نے بالکل اوپنلی اس کو ڈسکس کیا کہ وَنَحْنُ اقرب الیہ من حبل الورید، کہ مجھے تلاش کرنے کے لیے تمہیں ویرانوں میں جانے کی ضرورت نہیں، بستر اٹھا کے گلی گلی پھرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے من کے آئینے کو صاف کر لو اور اس میں عکس دیکھو۔ جب تم اپنی گردن جھکا کر اپنی ذات کا مشاہدہ کرو گے تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہیں دور نہیں، رگے جا سے بھی زیادہ قریب ملے گا، وہ تمہیں رگے جہاں سے بھی زیادہ قریب ملے گا۔ اب یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ناانصافی ہوگی کہ میں صرف خدا کی بات کروں اور مصطفیٰ کی بات نہ کروں، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کی بات کس طرح جی، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ تو حضور اب ہم چلیں گے 21ویں پارے میں، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 کو پڑھیں گے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ یہاں اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے میں اپنے احباب کو، عوام اہل سنت کو ایک بہت بڑی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ اس کا ترجمہ جو ہم نے کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمارے مخالفین کی زبان سے کروا دیا ہے۔ کتاب کا نام ہے تحذیر الناس، میں کوئی بازاری زبان استعمال نہیں کروں گا، یہ وطن میرا ہے، یہاں امن و امان کی صورتحال کو جتنا اچھی طرح سنی سمجھتے ہیں دوسرا کوئی نہیں سمجھتا، اس لیے میں ادب کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے مخالفین سے کہوں گا کہ ایک ادیب نے بڑی خوبصورت سیالوی صاحب بات کی ہے کہ یوں نظر دوڑے نہ برچی تان کر، اپنا بیگانہ ذرا پہچان۔ تو حضور والا تحذیر الناس کو اٹھائیے اور صفحہ نمبر 11 یا 12 یا 13، یہ مکتبے مختلف ہوتے ہیں، انہی صفحات پہ دیکھیے گا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ آپ کے مولانا قاسم نانوتوی جو مسلک دیوبند کے جید عالم دین ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اپنے قلم سے لکھا کہ النبی معرفہ ہے، اس سے مراد نہ آدم علیہ السلام ہے، نہ نوح علیہ السلام ہے، نہ ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ النبی ہے۔ تو جہاں قرآن النبی کہتا ہے وہاں کوئی دوسرا نبی نہیں ہوتا، زہرا کا بابا ہوتا ہے۔ النبی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اولا مولانا قاسم نانوتوی اپنے قلم کے ساتھ تحذیر الناس کے صفحات پر اولا کا معنی اقرب لکھتے ہیں۔ کیا ہم یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتے ہیں کہ قرآن اقرب کا صیغہ رب کے لیے استعمال کرتا ہے اور مولانا قاسم نانوتوی اولا کو اقرب بنا کر وہی صیغہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کر رہے ہیں؟ تم کہو تو شرک نہیں ہوتا، ہم کہیں تو شرک ہو جاتا ہے۔ اقرب کا صیغہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خود کہا ہے نا جی، وَنَحْنُ اقرب الیہ من حبل الورید۔ اور مولانا قاسم نانوتوی صاحب کہتے ہیں اولا بمانے اقرب ہے،
बमाने अकरब है, अकरब है यानी इसका माना बहुत ज्यादा करीब, बिलमुमिनीना मोमिनों से, मिन अनफुसिहिम उनकी जानों से भी, मोमिनों की जानों से भी ज्यादा नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब हैं। हुजूर जरा गौर कीजिए, करीब नहीं है, अकरब हैं। अल्लाह भी अकरब है। बकौले मौलाना कासिम नानोतवी, मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अकरब हैं। तो यह शिरक होगा? नहीं होगा। कुरान ने इसे ओपन कर दिया, नाहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मुतलक है, जहां भी रगे जहां होगी वो वहां होगा। गौर कीजिए, जहां भी रगे जहां होगी वो वहां होगा। और अन नबी औला मुतलक नहीं है, बिल मोमिनीन, अन नबी औला मुतलक नहीं है, यहां पे मखसूस कर दिया बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, वो हर एक के करीब है। मदीने वाला सिर्फ मोमिनों के करीब है। तो सरकार सिर्फ मोमिनों के करीब हैं। हुजूर जरा तवज्जो कीजिए, मैं एक और बात अर्ज करना चाहता हूं, जो करीब होता है, जिसे आप करीब मान लेते हैं, वो हाजिर होता है। ये नहीं हो सकता कि करीब हो गैर हाजिर हो। ऊंची आवाज से बोले, हो करीब और हो गैर हाजिर, ये नहीं हो सकता। हुजूर वाला जो करीब माना जाता है उसका हाजिर होना मुस्तलजम है, और जो हाजिर होता है अगर अंधा ना हो तो नाजिर भी होता है। तवज्जो कीजिएगा, जो हाजिर होता है, जो करीब हो उसका हाजिर होना जरूरी है, और जो हाजिर हो उसका नाजिर होना जरूरी है। लेकिन मोमिनीन के पास तो झगड़ा तो हम नहीं करते। हमने तो कहा कि कुरान ने फैसला कर दिया है, जो जो मोमिन है नबी उसके करीब होने के नाते हाजिर भी है, नाजिर भी है। तो जहां मोमिन होंगे नबी हाजिर और नाजिर होगा, तो जहां नबी हाजिर नाजिर नहीं वहां मोमिन नहीं। तो आइए हुजूर पीछे चलते हैं। नाहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह ताला कहता है मैं तुम्हारी रगे जान से भी ज्यादा करीब नहीं हूं, बल्कि अकरब हूं। करीब और अकरब में शायद किसी मरहले पे मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, तो जो पहले सुन चुके होंगे उनके लिए सबक दोहराया जाएगा। बाकी आप जो नए बैठे हैं वो तवज्जो कीजिएगा, करीब और अकरब में फर्क होता है। ये माइक मेरे करीब है, अकरब नहीं है। माइक मेरे करीब है, अकरब नहीं है। इसके और मेरे दरमियान मैं जितना भी करीब कर लूं एक फासला बाकी रहेगा। और जहां करीब होता है ना कोई, वहां हर वक्त खदशा होता है कि कोई तीसरा किसी वक्त दरमियान में आ जाएगा। तो वजह कीजिएगा, ये माइक मेरे करीब है ना जी, इधर मैं हूं, इधर माइक है, कोई तीसरा क्या बात। ये दरमियान वाली जगह जो है, यहाँ पे कोई भी गासिबाना काबिज आ सकता है, कब्जा करेगा, मेरे और इसके दरमियान हिजाब बन जाएगा। ये तीसरा कोई भी किसी वक्त भी मुदाखलत कर सकता है और मुझे डिस्टर्ब कर सकता है। अल्लाह ने कहा नहीं, मैं करीब नहीं रहता, इसलिए कि तीसरा आए ही कोई ना तेरे मेरे दरमियान, मैं तेरे अकरब हो जाऊंगा, अकरब हो जाऊंगा। और अकरब कैसे? मैं तेरे इतना करीब रहूंगा, इतना करीब रहूंगा, तीसरा कोई नहीं आ सकेगा। तू आंखें बंद कर ले तो तेरी मर्जी है, तू तलाश ना करे मुझे तो तेरी मर्जी है, मैं तो इससे दूर नहीं रहूंगा। अब ये साबित हो गया कि अल्लाह ताला रगे जान के करीब, इल्म के एतबार से, तसर्रुफ के एतबार से। ये वजूद तो उसका है नहीं, वाजिबुल वजूद है। बात को समझिएगा, ये इल्म कलाम का मसला हो जाएगा। वो वाजिबुल वजूद है लेकिन जिस्म के बगैर, वाजिबुल वजूद है जिस्म के बगैर। देखिए, कुलिल्लाहुम्मा, आप कह दीजिए क्या अल्लाह मालिकल मुल्क, तमाम बादशाहियां तेरी हैं, तो तिल मुल्क का मंतशा, जिसे तू चाहे बादशाही दे, वतन जोल मुल्क मिम्मन तशा,
جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، وہ تو عز من تشا، جسے چاہے عزت دے، وہ تو ذل من تشا، جسے چاہے ذلت دے. تو توت الملک کا علیحدہ ہے، وہ تو عز من تشا علیحدہ ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ یعنی ملک عطا کرنا چھیننا یہ علیحدہ سبجیکٹ ہے، عزت دینا یہ علیحدہ سبجیکٹ ہے. یہ لازمی نہیں کہ جس کو حکومت ملے وہ عزت والا بھی ہو. یہ لازمی نہیں کہ جس کو حکومت ملے وہ عزت والا بھی ہو، جس کو اقتدار ملے وہ عزت والا بھی ہو. یہ لازمی نہیں ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے. کسی کو کرسی پہ بٹھا کر ذلیل کر دیتا ہے اور کسی کو کربلا کے ریت پہ لٹا کر عزت والا بنا دیتا ہے. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سبجیکٹ ہی علیحدہ ہے. اگر کوئی یہ کہے جی کہ اللہ راضی نہ ہوتا تو یزید کو اقتدار کیوں دیتا، تو پھر اللہ نمرود پہ راضی تھا نا، ابراہیم علیہ السلام پہ راضی نہیں تھا. پھر اللہ فرعون پہ راضی تھا، موسیٰ علیہ السلام پہ راضی نہیں تھا. تو اقتدار علیحدہ بات ہے، عزت علیحدہ بات ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ کہیں کہیں عزت اور مملکت اکٹھے بھی ہو جاتے. وہ چاہے تو دونوں کو یکجا بھی کر سکتا ہے، نہ چاہے تو نہیں کرتا. آگے سنیے، وہ تو عز و منتشا، تو جسے چاہے عزت دے، وہ تو ذل و منتشا، تو جسے چاہے ذلت دے. بے یادک الخیر، بے یادک الخیر. با کو ہٹا دیں، کاف کو ہٹا دیں، درمیان میں رہ جاتا ہے ید. ید کہتے ہیں ہاتھ کو. اونچی آواز سے بولیے. فسبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، بے ید ہی. یہاں بھی لفظ ید موجود ہے. اب چلیں سورہ ملک میں، تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات، بے ید الملک، بے ید الملک. یہاں تمام علماء کا اتفاق ہے، ابن ابو حاتم کا، حضرت امام مجاہد کا، حضرت امام مقاتل کا، حضرت اکرمہ کا، اور تفسیر کے جو بڑے قداور نام ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس. یہ سب کہتے ہیں کہ جہاں بھی لفظ ید اللہ کی طرف منسوب ہو وہاں پہ اللہ کی قدرت مراد ہوتی ہے، اس کا تصرف مراد ہوتا ہے. ایسا ہاتھ نہیں، ایسا ہاتھ نہیں، کیونکہ یہ ہاتھ مانوں گا تو بازو ماننا پڑے گا، بازو مانوں گا تو کاندھا ماننا پڑے گا، کاندھا مانوں گا تو جسم ماننا پڑے گا. اگر جسم مان لوں گا تو کلو من علیہا فان، ایک دن تو بھی فنا رب بھی فنا. تو اس کا ایسا ہاتھ نہیں ہے. باوجود اس کے ہاتھ کا تذکرہ کرتے کرے ایک مرحلہ آیا، یا اللہ ہے تو تیرے ہاتھ سے مراد طاقت، لیکن کبھی کوئی تیرا ہاتھ دیکھنا چاہے، مشاہدہ کرنا چاہے تو کہا بیعت الرضوان میں چلے جانا، نیچے علی کا ہاتھ ہوگا، اوپر مصطفیٰ کا ہاتھ ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحیح اونچی آواز سے بول رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ رب اگر موجود ہے تو بغیر جسم کے، اپنے علم کے اعتبار سے، مشاہدے کے اعتبار سے، تصرف کے اعتبار سے. یہ بات میں نے اس لیے سمجھائی ہے کہ اب میں نے بات کرنی تھی صبح، اپنے بازار میں بات کرنی تھی، کسی نے آپ کو لینا تھا کہ رب اگر موجود ہے تو وہ جسم والا ہے، تو میں نے پہلے سمجھا دیا. قرآن میں جہاں بھی اس کی طرف اس قسم کا لفظ آئے تو آپ یہ کہیں گے اس کا علم، اس کی قدرت، اس کا تصرف، اس کی اتھارٹی. اور سورہ یاسین کی جو آیت پڑھی چالوی صاحب میں نے، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے وہ ذات جس کے دستے قدرت میں، دستے بے مثال میں، دستے تصرف میں، ملکوت کل شیء،
پوری کائنات کی ہر چیز کا کنٹرول ہے، یعنی کنٹرولنگ اتھارٹی اس کے دستے قدرت میں ہے۔ تو حضور قرآن کی اس آیت کو پڑھیے تو وہ بیعت اور رضوان وہ بھی تو قرآن ہے، جہاں ید اللہ فوق ایدیہم وہ بھی تو قرآن ہے۔ یہاں اگر پوری کائنات کی کنٹرولنگ اتھارٹی اس کے ہاتھ میں ہے تو بیعت اور رضوان میں اس کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے، مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ثابت کیا ہوا؟ ساری کائنات کا اختیار اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے دستے تصرف میں ہے، اور اس کا دستے تصرف زہرا کے بابا کے ہاتھ میں ہے۔ تو ثابت ہوا سورج چڑھاتا وہ ہے لیکن چڑھتا اس وقت ہے جب زہرا کا بابا چاہتا ہے۔ میں اس پہ بات کرتا چلوں گا تو بات بڑی طویل چلی جائے گی۔ آئیے پیچھے لوٹتے ہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم نے حسین کو پڑھنا ہے، ہم نے آج حسین کو سننا ہے نا، تو لیکن حسین کو سننا ہے لیکن پہلے دیکھنا ہے کہ حسین ہے کیسا، اس کی شان کیا ہے۔ تو وہ رگے جہاں سے زیادہ قریب ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ جو رگے جہاں سے زیادہ قریب ہے کیا کہتا ہے؟ بل احیاء عند ربہم، حسین زندہ بھی ہے، رب کے پاس بھی ہے، اور رب رگے جہاں سے قریب بھی ہے۔ تو جہاں رب ہے وہاں حسین ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے نا، جہاں رب ہے وہاں حسین ہے۔ تو وہ تیری رگے جہاں سے زیادہ قریب، تو حسین بھی تیرے قریب۔ اب وہ غیب تو ہے نہیں، دور تو ہے نہیں، پکارنا شرک کیوں ہے؟ نہیں سمجھا، غور کیجئے، اس کو پکارنا شرک ہے نا مولانا، جو دور ہو، جو غائب ہو، جو مر گیا ہو۔ حسین کو مردہ تو کیا، تیرا بڑا بھی کوئی نہیں کہہ سکتا۔ حسین وہ زندہ ہے جس کی آیات کی رب قسم اٹھاتا ہے، اور حسین غائب اور دور بھی نہیں، عند ربہم کے تحت تیری رگے جاں سے زیادہ قریب ہے۔ تو اب حسین سے تو وہ سارے آبجیکشن ختم ہو گئے، نہ دور رہا، نہ غائب رہا، نہ مردہ رہا۔ پھر کیوں نہیں کہتا المدد یا حسین؟ اب آگے چلیے حضور، یہی چوتھے پارے والی آیت کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ بل احیاء عند ربہم، آگے قرآن خاموش ہے نہیں، کہتا ہے وہ میرے پاس ہے۔ یا اللہ کیا ہوتا ہے وہاں؟ کا یرزقون، پڑھ لیجئے یرزقون۔ یہ قرآن پاک 169 169 نمبر کی آیت ختم ہو رہی ہے۔ یہ پڑھیے الفاظ، یرزقون بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس ہے۔ یرزقون، وہ ان کو عطا کرتا ہے۔ یرزقون کھانے کی چیز نہیں، یہ پینے کا پانی رزق نہیں ہے، کھانے کی روٹی رزق نہیں ہے، وہ اس کی ایک فرع ہے۔ یہ کھانا اور پینا یہ رزق کی فرع ہے، ایک شاخ ہے، ایک صنف ہے۔ رزق ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو وہ بندے کو عطا کرتا ہے۔ حضور توجہ ہے؟ رزق ہر وہ چیز ہے جو مالک بندے کو عطا کرتا ہے۔ میری بات نہ سمجھ میں آئے نا تو مولانا تیرے گھر کی لکھی ہوئی المنجد لغت کی کتاب اسے اٹھا کے گھر پڑھ، المنجد میں رزق کی ڈیفینیشن پڑھ کہ تیری ڈکشن کیا کہتی ہے۔ رزق کا اطلاق ہر اس چیز پہ ہے جو رب اپنے بندے کو عطا کرتا ہے۔ سننے کو کان دیے یہ بھی رزق ہے، بولنے کو زبان دی یہ بھی رزق ہے، پکڑنے کو ہاتھ دیے یہ بھی عطا ہے، رزق عطا کو کہتے ہیں۔ چلنے کو پاؤں دیے یہ بھی عطا ہے، دیکھنے کو آنکھ دی یہ بھی عطا ہے، اسی طرح سوچنے کو دماغ دیا یہ بھی عطا ہے، رزق ہے، دھڑکنے کو دل دیا یہ بھی اس کی عطا ہے، رزق ہے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ شہید حسین میرے پاس ہے، یرزقون
युनसरूना के वजन पे, युनसरू युरज़क़ूना, मैं उनको रिज़्क़ दे रहा हूं। अब अल्लाह रिज़्क़ दे रहा है, जिसको वो देता है उसे खुला नहीं छोड़ता, उसके लिए एक कानून है कुरान में। हुजूर ये सूरह बकरा पढ़िए आयत नंबर 2 और 3 को। ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है ला रैब फी, कोई शक नहीं है इसमें, हुदल लिल मुत्तकीन, परहेजगारों के लिए हिदायत है। कौन परहेजगार? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो जो ईमान लाते हैं गैब पर। यहां बा बमाने अला है, वो जो गैब पर ईमान लाते हैं। वयुकीमून सलाता, और मुसलसल नमाज पढ़ते रहते हैं। इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीना किताब मौकूता के तहत, जो हमेशा नमाज अदा करते हैं। मुत्तकी कौन है? जो गैब पर ईमान लाएं। मुत्तकी कौन है? जो नमाज अदा करें। और आगे क्या है? व मिम्मा, ये असल में मौलाना है मिन मा, मिम्मा, उससे जो, उससे जो, उसमें से जो, रज़क़ा दिया, रज़क़ना हमने दिया, रज़क़ना हमने उनको दिया, और उसमें से जो हमने उनको दिया है युनफ़िकून, वो खर्च करते हैं। मैंने कुछ कहना है, तवज्जो कीजिएगा। मैं नहीं कहूंगा कि मैं कोई बहुत ज्यादा स्टडी करके आया हूं, मैं तो उलमा के कदमों की खाक के बराबर नहीं हूं। जो कुछ है ज़हरा के बाबा का करम है या मेरे मुर्शिद की दुआएं हैं। हुजूर गौर कीजिएगा, मैंने जब युरज़क़ून को पढ़ा तो मेरे कुरान ने कहा कि इसकी डेफिनेशन तलाश कर। मैं तलाश करते हुए यहां पहुंचा तो जिसको रब देता है उसके लिए कानून है कि मैं तुम्हें दे रहा हूं, और जितना मैं तुम्हें दे रहा हूं वह मिम्मा, उसमें से, अपने घर से नहीं, अपने पास से नहीं, जो मैंने तुम्हें दिया है उसमें से, जो मैंने उन्हें अता किया है उसमें से। वो मुत्तकी क्या करते हैं? युनफ़िकून, युनफ़िकून, वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। अब हुसैन को रब दे रहा है युरज़क़ून, अब हुसैन को रब दे रहा है ना युरज़क़ून, हुसैन को रब दे रहा है। अगर मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून के तहत हुसैन आगे ना बांटे, हुसैन आगे तकसीम ना करे, तो फिर हुसैन पे इल्जाम आएगा। तो कुरान की ये आयत कहती है जिसे मैं देता हूं वो आगे देता है। किनको? जो भी उससे मांगे। नहीं समझ मेरी बात। जो भी उससे मांगे वो उसको देता है, वो देने का पाबंद है। तो इन दोनों आयतों के कॉम्बिनेशन से ये पता चला कि आज भी हुसैन को रब दे रहा है, और मंगतों की लाइन हुसैन के दर पे लगी है, और हुसैन करबला में नहीं तेरे मन में रहता है। अब हुजूर इस पे एक क्वेश्चन हो सकता है कि फिर हुसैन के मानने वाले तो बहुत हैं। 61 हिजरी के बाद आज तक मंगतों की लाइन लगी हुई। हुसैन कितना ले रहा है, कितना दे रहा है? मैंने कहा अगर रोज अल्लाह ना भी दे तो एक सेटिंग में, एक वक्त में हुसैन को रब ने जितना दिया, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून के तहत, जब हुसैन ने वो मंगतों को अता कर दिया तो अब हुसैन का हक कुछ और बन गया। जरा गौर कीजिएगा, ये पारा नंबर 3 है। मसलुल लज़ीना, उन लोगों की मिसाल, युनफ़िकूना व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। कमसल हब्बतिन, उस दाने की मानिंद है। अम्बतत सबा सनाबिला, जिसे तू तो तन्हाइयों में छोड़ आया था,
لوگ کہتے ہیں زندہ ہے تو دفن کیوں کر کے آیا؟ تو گندم بیجنے کے لیے جب صبح کو جانا ہے، تو نے ایک دن پہلے گندم اپنے گھر میں لے کے آتا ہے، بیٹی سے کہتا ہے، بیوی سے کہتا ہے کھول لو اس کو، کھول لو اس کو اور بکھیر دو دانے، تلاش کرو، جتنے مردے ہیں نکال لو۔ جتنے مردے ہیں نکال لو، جو زندہ ہیں رکھ لو، صبح دفن کرنے ہیں۔ جتنے مردے ہیں نکال دو، باہر ڈھیر پہ پھینک دو، کوڑے دان میں پھینک دو، جو زندہ ہیں سنبھال لو، ان کو غسل دو، ان کو دھو۔ آج کل تیزاب لگایا جاتا ہے کہ زندہ کے ساتھ کوئی خیر نہ رہ جائے، کیمیکل لگاؤ، خیر ہٹا دو، یا اکیلا جائے۔ تو نے کیا دفن، قرآن کہتا ہے انبتت، تو ایک کو دفن کر کے آیا، 7 سنابلا، سنابل سنبل کی جمع ہے، تو ایک کو دفن کر کے آیا تھا، اور جب وہ پھر آیا تو 7 سنبل، 7 سٹے بن کے نکلا، ایک دانہ 7 سٹے بن کے نکلا۔ فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر سٹے میں 100 حبہ دانہ، ہر سٹے میں 100 تھا، گیا 1 آیا 700۔ گیا 1، پتہ نہیں تو فنا کو سمجھا ہی نہیں۔ میں اسے یہاں پہ بریک کرتا ہوں، پیچھے چلتا ہوں دوسرے پارے میں۔ یہ پارہ نمبر 2 ہے۔ پارہ نمبر 2 کے اندر خلاق عالم کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین اور آسمان کو بنانے میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے تبدیل کرنے میں، والفلک اور کشتی، التی وہ جو تجری بہتی ہے، فی البحر سمندر میں، دریا میں، پانی میں، وہ کشتی جو پانی پہ تیرتی ہے، پانی پہ چلتی ہے۔ میاں والی والے، آپ بڑے حسین سے محبت کرتے ہیں، آپ حسین کے نانا کے بھی غلام ہیں، ذرا توجہ سے میری بات کو سنیے گا۔ میرا آپ کا ویسے ایک روحانی تعلق ہے، دنیا داری کا نہیں ہے۔ میں قرآن سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میرا آپ کا تعلق دنیا تک نہیں، ہم قبر میں بھی اکٹھے رہیں گے، ہم انشاءاللہ، ہم حشر میں بھی جب زہرا کے بابا کے حضور جائیں گے تو اسی طرح مل کے جائیں گے، اس لیے کہ اس بخاری کے اندر حضرت انس روایت کرتے ہیں، ایک سائل آیا، اس نے پوچھا حضور قیامت کب آئے گی؟ کہا تو نے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا حضور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں صرف آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو سرکار کے الفاظ کیا تھے؟ آپ نے کہا المرء مع من احبہ، پھر روتا کس لیے ہے؟ تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے پیار کرتا ہے۔ تو ہم سب نے جانا زہرا کے بابا کے قدموں میں ہے، حسین سے پیار کرتے ہیں ہم، حسین پیار کرتا ہے نبی سے، اونچی آواز سے بولیں، علی سے پیار کرتے ہیں ہم، وہ پیار کرتے ہیں نبی سے، عثمان غنی سے پیار کرتے ہیں ہم، وہ پیار کرتے ہیں نبی سے، عمر فاروق سے پیار کرتے ہیں ہم، وہ پیار کرتے ہیں نبی سے، صدیق اکبر سے پیار کرتے ہیں ہم، وہ پیار کرتے ہیں نبی سے۔ تو جس سے ہم پیار کرتے ہیں ہم وہاں تک گئے، اس نے ہمارا دامن پکڑا، وہ وہاں گیا جس سے وہ پیار کرتا ہے۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اونچی آواز سے بولتے ذرا۔ کیا جی چاہتا تھا کہ دو چار باتیں کرتا، لیکن وہ آیت سامنے ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ زمین اور آسمان کو میں نے بنایا، رات اور دن کو میں نے تبدیل کیا، کبھی رات دن کبھی رات، اور والفلک کشتی نہ ہو تو بندہ پار نہیں جا سکتا، مجھے سے بولے ایسا ہے، کشتی نہ ہو بندہ منزل پہ نہیں جا سکتا۔ اگر باہری سفر ہے، پانی کا سفر ہے، تو پار اترنے کے لیے کشتی ضروری ہے۔ اب کشتی بھی ہے، پانی بھی ہے، غور کیجئے گا ذرا، کشتی بھی ہے، پانی بھی ہے، مسافر بھی ہے، رات کی تاریکی بھی ہے، منزل نہیں ملے گی، کیوں؟ ستارے نہیں، آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے، ستارے نہیں ہیں، ستارے تو ہیں، کشتی نہیں ہے۔ اللہ کرے آپ کی سمجھ میں بات آ جائے۔ قبلہ منصور صاحب، ستارے کشتی نہیں، منزل پھر بھی نہیں ملی، کشتی ہے ستارے نہیں، منزل پھر بھی نہیں ملتی۔ نبی پاک نے کہا صحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستارے ہیں، تو کھڑا ہے ساحل پہ، ستارے تو ہیں، کشتی نہیں۔ اصحابی کن